अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब के लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आज की वीडियो को आगाज़ करते हुए आपको बताता चलूँ कि आज के बारे में हमारी वीडियो का मौजू रूह यारम, जो कि अरीज शाह का लिखा हुआ है, राइटर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। कल हमने इस नावल का आगाज़ किया था। इसके वैसे तो बहुत से पेजेस हैं, लेकिन हमने पेज नंबर 1 to 7 रीड कर लिया था। वीडियो का आगाज़ करते हुए मज़ीद हम आज आगे पेजेस रीड करेंगे, स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, पेज नंबर 7 हमने अधूरा ही छोड़ दिया था, आधे पढ़ा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहीं से रीड करना शुरू करूँ। अच्छा, क्या लिखते हैं? मुझे माफ़ कर दो डेवल, मुझसे गलती होगी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारना। इसे जैसे ही अंदाज़ा हुआ क्या वो डॉन से बच नहीं सकता, वो रोने लगा। तुम्हें सबूत चाहिए था अपने आदमी के बेगुनाह होने का, मैं तुम्हें अभी सबूत देता हूँ। वो जल्दी से ज़मीन से उठने लगा जब इसके आदमियों ने बंदूक पर जोर डालकर इसे वापस बैठा दिया। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो क्या तुमसे सबूत निकालना मेरे लिए मुश्किल है? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा। वैसे बहुत सफाई से काम किया तुमने, मुझे तुम्हारा काम करने का अंदाज पसंद आया। इसके लहजे में वासिक मुल्क अपना मजाक उड़ाता हुआ महसूस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है वासिक, मेरे लिए शारफ को छुड़वाना मुश्किल है? शारफ नाम है किसी आदमी का। अच्छा जी, आगे मैं जब चाहूँ इसे जेल से निकलवा सकता हूँ। ऐसे ऐसे इसने अपने हाथ की 2 उंगलियों से चुटकी इसके साथ इसके आंखों के सामने बजाते हुए कहा। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ? वासिक, मुल्क में तुम्हें शारफ के लिए नहीं बल्कि इन लड़कियों के लिए ढूंढ रहा हूँ जिसकी वीडियो तुम्हारे पास है। वो लड़कियां जो बाहिफाजत तुर्की में हैं, लेकिन इनकी फहाश वीडियो आज भी तुम्हारे पास मौजूद है। मैं यहाँ शारफ के लिए नहीं बल्कि इन लड़कियों के लिए आया हूँ। जी, आगे इस वीडियो का ओरिजिनल प्रिंट मेरे सामने रिमूव करो और बाकी की खुद करवाओ। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, इसने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो वीडियो तो साइट पर रिलीज हो चुकी है। अब तो करोड़ों लोग देख चुके होंगे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? डॉन ने इसके सर पर बंदूक तानते हुए इसकी बात काटी। ना नहीं, रुको, मैं कुछ करवाता हूँ, मुझे मत मारना। वो फिर से इल्तिजा करने लगा। 10 मिनट डॉन का लहजा शफाफ था और फिर सामने खड़ा शख्स से अपने करतब दिखाने लगा। अपनी जान बचाने के लिए ये शख्स कुछ भी करने को तैयार था। वो कपाते हाथों से उस पे मतलब खौफतारी हो गया। एक तरफ फोन करता तो कभी दूसरी तरफ, जबकि इसके आदमी इसके घर की तलाशी ले रहे थे, क्योंकि जो भी था इसके सारे आदमियों का रिकॉर्ड बहुत साफ था और वो नहीं चाहता था कि शाहरुख के खिलाफ भी ऐसा कोई झूठ सबूत रहे। और फिर वही हुआ। 10 मिनट के अंदर इन लड़कियों की वीडियो साइड से हर किस्म की दूसरी फाश जगह से दूर कर दी गई। अच्छा जी, वो लड़कियां जो शादी के बाद अपने खामद के साथ हनीमून के लिए यहाँ आई थी, वासिक मुल्क ने होटल के रूम्स में कैमरा लगाकर उनकी वीडियोस बनाई, जिन्हें बाद में साइट पर रिलीज करके बहुत पैसा कमाने का इरादा था। वो कपल शायद ये भी नहीं जानते थे कि इनके साथ क्या होने जा रहा था, लेकिन डेवल जानता था। वो जानता था कि इनकी जिंदगी किस तरह से बर्बाद हो सकती है। डेवल, मैंने हर किस्म का प्रिंट रिमूव करवा दिया है। लेकिन वो रुका। लेकिन क्या? वो गुस्से से चिल्लाया। उसने सवाल किया। इन वीडियोस का एक प्रिंट पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। इसकी बात सुनकर डेवल ने एक निगाह अपने दाएं तरफ खड़े खिजर पर डाली, जो कहता था कि इसका मुल्क बहुत पाक साफ है, बहुत नेक है, इसके मुल्क में कोई फहाश काम नहीं होता। लेकिन अब पाकिस्तान भी दुनिया के साथ साथ चल रहा है। खिजर इससे निगाह नहीं मिला पा रहा था। कोई बात नहीं, पाकिस्तान से मैं निकलवा लूंगा इसे। एक हफ्ते बाद सदीक की बेटी मासूमा यहाँ आने वाली है, मैं इसे कह दूंगा, वो ले आएगी। फ्रीजर ने हल पेश किया तो डॉन उठकर खड़ा हो गया। अब इसका यहाँ कोई काम न था। फिर पीछे मुड़ा और वापस इसके सामने आकर रुका।
جانتے ہو باسک لوگ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جن لڑکیوں کی تم نے وہ ویڈیو بنائی اور ابھی وہ اپنی زندگی شروع کر رہی تھی، ذرا سوچو اگر وہ ویڈیو ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی تو کیا کبھی زندگی میں خود سے نظر ملانے کی قابل رہتی؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، لیکن ڈیول زنا نہیں کرنے دے گا۔ تم ایک اچھے آدمی تھے، وہ رکا مگر تھے۔ واسق ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی، سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا۔ وہ صبح 7 بجے کی اٹھی ہوئی تھی۔ روز کی بنسبت آج کام اتنا زیادہ تھا کہ اس سے اثر پڑنے کا وقت بھی نہ ملا۔ صبح سے سانس لینے کی فرصت نہ تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے بنائے گئے۔ آخر رانیہ اپی کا رشتہ جو آ رہا تھا وہ اندر تیار ہو رہی تھی اپنی 2 بہنوں تانیہ ماریا کے ساتھ۔ ان کی 2 بہنیں تھیں جن کا نام تانیہ اور ماریا تھا۔ ان کے ہاتھ میں لذت تھی۔ پیج نمبر 11 کیا لکھا ہے؟ وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی ہوئی تھی، کام کر رہی تھی، سب کام کر چکی تھی، اسے 3 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک یہ رشتے والے یہاں سے چلے نہ جائیں تب تک اپنی شکل کسی کو نہ دکھائے۔ ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی بھی چھپ کر نہ بیٹھ سکتا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں جہاں ان کی بیٹیاں رانیہ، تانیہ اور ماریا رہتی تھی، دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھی، اور تیسرا کچن۔ یہ اتنا چھوٹا سا گھر تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا۔ اس لیے امی کا حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ بھی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ستیلی بیٹی ایک بار پھر سے اس کی بیٹیوں کا کام خراب کر دے۔ وہ صبح سے گن چکر بنی ہوئی تھی۔ گن چکر کیا ہوتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو۔ اچھا جی، میرے خیال ہے کہ وہ دماغ چلا رہی تھی، بہت زیادہ وہ سوچ رہی تھی۔ اور آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح سے اسے ایک بھی تھپڑ نہ مارا تھا۔ اسے صرف فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی اجازت تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، جس کی فاطمہ بی بی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے۔ اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تنظیم اسے کب کا اس کے گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے تو یہ اولاد تھی۔ پیج نمبر 12 ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی تنظیم سے، جن میں سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن تنظیم سے چھپ کر کی تھی شادی۔ جب تنظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا تو انہیں دوسری بیوی سے بھی نہ ہوا، بس ایک انچاہا وجود روح دنیا میں آ گیا۔ وہ معصوم سی لڑکی، ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے فاطمہ بی بی کے۔ وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کر لیا، لیکن اس کے آگے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کی حصہ میں محبتیں نہ تھی، اگر کچھ تھا تو 3 بہنوں یا امی کے تھپڑ۔ وہ دن میں درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر اپنے نقش بناتے۔ وہ ساس کمتری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے ابھی محبت نہیں کرتی تھی۔ صرف فاطمہ بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت بھی صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ اس کی امی کو مہینے کے 5,000 روپے دیتی تھی۔ فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روح بچپن سے ان کے پاس آتی تھی کہ انہیں وہ پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا اور اس کے باپ کو اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اس سے اس کی بچپن کی یادیں چھین لی گئیں۔ وہ صرف چند دنوں کی تھی جب اس کی ماں اس دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا، وہ تو بس اسے اٹھا کے اس کی سوتیلی ماں کے پاس لے آیا تھا۔ سوتیلی اولاد سے بھی بلا کوئی محبت کرتا ہے۔ اس کے باپ نے کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا اور 7 سال کی عمر میں ہی وہ یتیم ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں کو جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا کہ اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کچھ کہتی وہ ختم ہو گیا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تنظیم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی خود نہیں بدل سکتا۔ روح نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لیا۔
اسے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہ تھی، جو بچتا ہے وہی کھانے کو ملتا۔ وہ روتی نہ تھی، اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی، اسے آواز نکالنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ بھی انسان تھی، اسے بھی غصہ آتا تھا، لیکن اسے جب غصہ آتا وہ اپنے آپ پر نکالتی تھی۔ امی کے چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی بیڈ تھا، اسے زمین پر سونے کی جگہ میسر تھی۔ اسے یہ پتا نہ تھا کہ یہ چٹائی کب سے اس کے پاس ہے، لیکن وہ جب سے سو رہی تھی اسے یہی پھٹی پرانی چٹائی دی گئی تھی۔ میٹرک تک اسکول جاتی رہی، جس کے محلے میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا۔ یہ بھی فاطمہ بی بی کی ہی مہربانی تھی، جو اس کی امی کی منتیں کر کے اسکول میں داخل کروایا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ فاطمہ بی بی کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسی پڑھتی رہے تو کچھ بن سکتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب اس نے میٹرک پاس کیا تو امی نے کہہ دیا کہ اب گھر کے کام کاج سیکھے گی۔ وہ کیا سیکھتی، اسے سب کچھ آتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ سب کچھ کر لیتی تھی، مگر اسے کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ غلطی سے ان کے گھر میں کوئی مہمان یا کوئی رشتہ دار آتا تو یہی سوچتا کہ شاید یہ بچی گونگی ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریا بھی اس سے 6 سال بڑی تھی اور تینوں ابھی کنواری تھی۔ اس سے پہلے رانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن جب انہوں نے روح کو سامنے دیکھا تو کہہ دیا ہمیں اس سے شادی کروانی ہے اگر آپ کو منظور ہو تو۔ جس کے بعد روح بیچاری کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے۔ امی بات پر اسے مارنے لگتی، کہتی تو ان کے سامنے آئی اس لیے میری بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ روتی تڑپتی، لیکن کون سنتا تھا اس کی۔ وہ ساری رات روتی تھی، وہ بے حس عورت جسے لوگ ماں کہتے تھے بے خبر سوتی رہی۔ آج کے لیے ناظرین صرف اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ مزید ویڈیو اور اگلے پیجز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔